السلام علیکم دوستو علم کے شہر ٹی وی کی طرف سے میزبان علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آپ سب کو ولادت جناب عباس بہت بہت مبارک ہو۔ دوستو آج ہم نے اپنے چینل پر دادا جان کو بلایا ہے جو ہمیں حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ بس میں یہ کہوں گا، غازی کے ارادے میں الٹ پھیر نہیں ہے، غازی کے ارادے میں الٹ پھیر نہیں ہے، عباس کے آنے میں بس اب دیر نہیں ہے۔ ہے شیر علی سب پر زبردست رہیں گے، ہے شیر علی سب پر زبردست رہیں گے، عباس کے تو نام میں بھی دیر نہیں ہے۔ السلام علیکم دادا جان۔ دادا جان آپ آج ہمیں جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پر مجھے بلایا۔ دوستو جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سرکار دو جہاں پہ نبوت تمام ہے، سرکار دو جہاں پہ نبوت تمام ہے، شیر خدا پہ شان شجاعت تمام ہے، شبیر پر وقار شہادت تمام ہے، عباس پر وفا کی حقیقت تمام ہے، بیت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے، یہ ہے وفا کے ساتھ، وفا ان کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب حضرت عباس علیہ السلام سیرت میں، صورت میں، صبر میں، قوت میں، شجاعت میں، عبادت میں، وقار میں، روب اور دبدبے میں، گفتار میں، رفتار میں بالکل اپنے جد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے مشابہ تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب کچھ لوگ مدینہ اشتیاق زیارت حضرت عباس علمدار کو آئے، آپ اس وقت حرم سرا میں تشریف فرما تھے، حالانکہ ابھی بچپنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم سے جب باہر تشریف لائے تو لوگ 10 قدم پیچھے ہٹے اور یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ کبھی علی کی جوانی دیکھی تھی، خدا نظر بس سے دور رکھے، جب یہ جوان ہوں گے تو کس عالم میں ہوں گے۔ آپ اتنے حسین تھے کہ دنیا قمر بنی ہاشم کہنے پر مجبور ہو گئی۔ اگر جناب عباس معصومہ عالم بی بی سیدہ کا شیر پی لیتے تو امام ہو جاتے۔ باپ نے پورے 10 برس خدا کے رسول کے لشکر کی علمداری کی لیکن علمدار نہ کہلائے۔ بیٹے نے کچھ دیر کربلا کے میدان میں فوج حسینی کی علمداری کی، قیامت کے لیے علمدار مشہور ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے ہمیشہ شمع رسالت کی حفاظت کی، شمع رسالت کو بجھنے نہیں دیا، ہمیشہ ید اللہ کا ہاتھ اوپر رہا۔ دشمن خدا اور رسول کی ہر کوشش کو زندگی بھر عباس کے بابا ہمارے امیر المومنین ناکام کرتے رہے۔ اسی طرح باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شمع امامت کے فرزند ید اللہ نے ہاتھ اوپر رکھا۔ یا شمع امامت اس طرح گل ہو سکتی ہے جب یہ ہاتھ نہ ہو۔ آپ کے سامنے دنیاوی مثال ہے کہ جب کوئی شمع یا چراغ روشن کرتا ہے، اس چراغ کو مکان کے دوسرے حصے میں لے جانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں تیز ہوا اس روشن چراغ کو گل کرنا چاہے تو یہ شخص اپنا ہاتھ اس چراغ کی جلتی ہوئی لو پر رکھ لیتا ہے اور اپنی پوری کوشش سے جلتے ہوئے چراغ کو بجھنے سے بچا لیتا ہے۔ علی اور ابن علی عباس بالکل اسی طرح ہے، یہ شمع رسالت کے پروانے اور عباس شمع امامت کے محافظ۔ دونوں نے اپنی زندگیوں میں رسالت امامت کو دشمن اسلام کی شر سے محفوظ رکھا۔ بیٹا تو اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ امامت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کٹوا لیا
اور امامت کی شمع پر جان نثار کر دی۔ دوستو، در باب الحوائج کھلا ہوا ہے، جو کچھ مانگنا ہے آج اس در سے مانگ لیں، پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دادا جان، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ در باب الحوائج کھلا ہوا ہے، جو کچھ مانگ لیں اس در سے مانگ لیں۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم ان کے چاہنے والوں میں شامل ہوں۔ دوستو، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام، ہماری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ ضرور ہمارے چینل علم کے شہر ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح ہم آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔